السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 90 سال کے ہو چکے تھے، مگر ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے گر گڑا کر ایک اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک فرزند عطا کیا جو بعد میں نبی بھی بنے۔ جب حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے لاڈلے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کرو۔ وہ فوراً تیار ہو گئے اور بیٹے سے پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہنے لگا، ابا جان، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو دیر کس بات کی؟ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کی جگہ مینڈا ذبح کیا گیا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اسی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى الى آخر الآیات۔ پھر وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ جب دونوں نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم، یقیناً تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبح کیا ہوا جانور فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے باپ بیٹوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ یہ پہلا گھر تھا جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اور جو آگے چل کر توحید کا مرکز بنا۔ کعبے کی تعمیر کے وقت دونوں نے بہت سی دعائیں مانگی جو قبول ہوئی، انہی میں ایک عظیم رسول کی بعثت کی دعا بھی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود الی آخر الآیات۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں دنیا سے نفع اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچوں گا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب ابراہیم و اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے التجا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ گھر قبول فرما لیجئے، یقیناً آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے اور ہماری نسل میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرمائیے اور ہمیں عبادت کے طریقے بتلا دیجیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، بے شک آپ بڑی قدرت والے اور حکیم ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے رہے اور یہاں ایک قبیلہ آباد ہو گیا۔ اسی میں آپ کی شادی ہوئی، 136 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی نسل بڑھتی رہی، پھر وہ وقت آیا کہ آپ کی نسل میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند خصوصیتیں۔ نمبر 1، وہ صبر کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی اطاعت پر جمنے والے اور نفس کو گناہوں سے روکنے والے تھے۔ وہ نیکوکار تھے، یعنی اچھے اور نیک کام کرتے تھے۔ ان کے ان دونوں اوصاف یعنی صبر اور صلاح کا تذکرہ سورہ انبیاء کی ان دو آیتوں میں کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل
اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کریے، یہ سب بڑے صابر اور حق پرست تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا تھا، یہ سب نیک و صالح تھے۔ سورہ انبیاء آیت 85-86۔ نمبر 2، وہ بردبار تھے، سنجیدگی اور وقار و متانت کا نمونہ تھے۔ قرآن میں ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ سورہ صافات آیت نمبر 101۔ نمبر 3، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ نمبر 4، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 5، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتے تھے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں پیش رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سورہ مریم۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور پکے تھے، وہ رسول و نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54-55۔ ان کی چھٹی خصوصیت، وہ اپنے والد کا حکم مانتے تھے اور نیک کاموں میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے اندر بھی یہ خصوصیتیں پیدا کر دی۔ قرآن میں حضرت اسماعیل کے بارے میں زیادہ تفصیلی ذکر نہیں ہے، اکثر ان کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے ضمن میں آیا ہے۔ قرآن میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے اور ان کی قوم کا کیا حال ہوا۔ البتہ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو قوم جرہم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ وہی قوم ہے جو اسی بے آب و گیا میدان میں آ کر آباد ہو گئی تھی جہاں آپ اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے تھے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور جس جگہ آگے چل کر شہر مکہ آباد ہوا، اور پھر ایک لمبے زمانے کے بعد آپ ہی کی نسل میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر خاتم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کے آل و اولاد پر، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔